پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، عافیتیں، راحتیں اور سلامتیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقدر بنائے، ظاہری اور باطنی اور روحانی بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے بیماریاں۔ بیماریاں ظاہری بھی ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں، اور بیماریاں جو ہے وہ باطنی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی روح کو بیمار کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان دونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے جسم کو بھی اور اپنی روح کو بھی تر و تازہ، ہرا بھرا اور صحت مند رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کو آج ہم اپنے پروگرام کے اندر بیان کریں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ شمس کی پہلی 4 آیات مبارکہ میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے ان کا ترجمہ اور تفسیر سنیے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ تفسیر سیاض الجنان میں بیان فرمایا، یعنی سورج کی قسم جب اس کی روشنی ظاہر ہو۔ اس صورت میں اللہ تعالی اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحدانیت کا اظہار کرنے کے لیے متعدد چیزوں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مخلوق کے عظیم منافع وابستہ ہیں، اور ان میں غور و فکر کر کے ہر انسان اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دھوپ پر اگر بندہ غور کرے تو دھوپ وہ چیز ہے کہ جب یہ پودوں پر پڑتی ہے تو پودوں میں جو ہے وہ میٹابولزم کا عمل ہوتا ہے، یعنی یہ افزائش اور نمو پاتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اور یہی دھوپ اگر جو ہے وہ ایسی سبزی پر یا کسی ایسی چیز پر پڑ رہی ہے، کسی ایسے جاندار پر ہے کہ جس میں سے زندگی ختم ہو چکی ہے، یا کوئی سبزی ہے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی دوائی وغیرہ ہے، اس کو اگر آپ دھوپ میں رکھیں تو دھوپ کے اندر یہ ایک ورسٹیلٹی ہے کہ پودے پر پڑے گی تو پودے کے اندر میٹابولزم کا عمل ہوگا، انسان کے جسم کو لگے گی تو اس میں وٹامن ڈی بنے گا، اور
اگر بے جان پر پڑے گی، جیسے انسان میں سے جان ختم ہو گئی ہے، اب اس کی باڈی پر، اس کی لاش پر اگر دھوپ پڑتی رہے گی تو یہ اس کی باڈی کو ڈیکمپوز ہونے کی طرف جو ہے وہ جلدی سے لے کر کے جائے گی، اس میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اور سبزی پر اگر پڑے گی تو اس سبزی کو کیا کر دے گی؟ مرجھا دے گی۔ وہی سبزی جو ایک وقت میں سورج کی روشنی لگنے سے بڑھ رہی تھی اور تر و تازگی پا رہی تھی، وہی سبزی درخت سے کٹنے، وہ پودے سے کٹنے کے بعد ابھی جب اس پر دھوپ پڑ رہی ہے تو پھر وہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ سوکھتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کریم کی کیا شان ہے! دھوپ کے اندر یہ تاثیر اور قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ، جو وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور چاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور دن کی جب وہ سورج کو چمکائے اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے، کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے، لہذا دن سورج کو ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ دن کی قسم جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کر دے یا رات کی تاریکی کو دور کر دے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی جب وہ سورج کو چھپا دے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ سورج کو چھپا دے اور آسمان کے کنارے ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم کہ جب رات دنیا کو چھپائے۔ یہاں تک جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب در حقیقت سورج کے چار اوصاف ہیں، کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے، اور سورج کے غروب ہونے ہی سے رات ہوتی ہے، اور اس کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اور جو شخص سورج میں تھوڑا سا بھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مشاہدہ کرے گا تو وہ اس خالق کی عظمت کو جان لے گا، اور وہ یہ پہچان لے گا کہ اس سورج کو پیدا کرنے والا اور پھر اس سورج کی مختلف حالتوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی اور اس میں جو ہے وہ غور کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ۔ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، شرف
شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا تجھے بارہا خواہ کہ طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خواہ کہ طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خواہ کہ طیبہ ملا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، 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 کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، اے خاک مدینہ مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ، مریضوں اٹھا کر کے خاک مدینہ کو لے جاؤ، اس میں یقیناً شفا ہے، کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، اے خاک مدینہ عقیدت سے خاک عقیدت سے خاک مدینہ بدن پر، 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 بلو تم ہر ایک درد کی یہ دوا ہے، بلو تم ہر ایک درد کی یہ دوا ہے، اے خاک مدینہ تجھے واسطہ خاک طیبہ کا یا رب، تجھے واسطہ
یا رب تجھے واسطہ خاک طیبہ کا یا رب تجھے واسطہ خاک طیبہ کا یا رب عطا کر غم مصطفیٰ التجا ہے عطا کر غم مصطفیٰ التجا ہے عطا کر غم مصطفیٰ التجا ہے خاک مدینہ ہمیں موت خاک مدینہ پر آئے 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 الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے الہی یہ تجھ سے ہماری دعا ہے الہی یہ تجھ سے میری نعش پر آپ خاک مدینہ 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 چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے چھڑکنا میرے ساتھیوں التجا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے اے خاک مدینہ پس مرگ مولا تو مٹی ہماری پس مرگ مولا تو مٹی ہماری ملا خاک طیبہ میں یہ التجا ہے 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 خاک مدینہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ 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 پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم
ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے، خاک مدینہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت عرصے بعد یہ کلام سننے کی سعادت ملی ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ وقار بھائی کی بھی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین۔ خاک مدینہ پھر خاک مدینہ۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تدفین کے مناظر میں کہ کس طرح سے وہ اڑ کر اپنے زائرین کو لپٹتی ہے، اللہ گویا کہ نوازتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اسی طرح جنت البقیع کے پار روڈ تھوڑا پار کریں نا جی تو وہاں پر ابھی تھوڑا وہ تعمیرات کا سلسلہ تھا کچھ، تو وہاں بھی اس طرح مطلب وہ عام جیسے ایک مٹی ہوتی ہے، وہ مٹی ہی الگ ایک مٹی ہے، جی تو وہ اس طرح مطلب اڑتی۔ ایک دفعہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ٹرک وغیرہ وہاں سے کچھ لوڈنگ کا کام کر رہے تھے وہ، تو وہ اڑ رہی تھی خاک مدینہ۔ تو ایک وہ جیسے یہاں پہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ وہ منہ پہ رومال وغیرہ بندہ رکھ لیتا ہے، تو ایک دم وہ بات تو صحیح، لیکن پھر میں سمجھی یہ خاک مدینہ یار، اللہ اس سے کیا۔ واہ واہ۔ ہمارے قافلے میں ایک اسلامی بھی شامل تھے، پھل تو ویسے وہ دھلے ہوئے ہی دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں، تو وہ جب رہائش گاہ آئے پھل تو وہ پھل کو دھوتے نہیں تھے، نیت یہ تھی کہ اس کو خاک مدینہ اگر لپٹی بھی ہوگی تو خاک مدینہ لپٹی ہوگی، تو میں کیوں دھوؤں اس کو۔ واہ جی واہ۔ تو یہ ایک خاک مدینہ کو جو شرف ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا قرب جس کو حاصل ہے، ہاں اس خاک کی واقعی کیا بات۔ کیا بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری بھی نصیب کرے، اور وہ جو یہ کہ میرے بدن کی خاک خاک طیبہ میں جا ملے، گویا کہ جنت البقیع نصیب ہو جائے، آمین اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ آمین۔ بہت عرصے بعد یہ کلام سنا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا زبردست، ماشاء اللہ۔ مشکل طرز لیکن بڑا اچھا پڑھا وقار بھائی نے۔ اور میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، خاک جو ہے نا، یہ ایک خاک وہ ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ تو خاک ہی ہے، یہ تو مطلب آئے گی تو بیماریاں لائے گی۔ اور مدینہ شریف کی جو خاک ہے، غبار المدینتی شفاء من کل داء، فرمایا گیا ہر بیماری سے شفا یابی کے لیے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مدینے کا جو غبار ہے، جو یہ مٹی ہے، یہ خاک ہے، یہ شفا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ارشاد فرمایا، غبار المدینتی شفاء۔ تو یہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی خاک کے بارے میں یوں ارشاد فرما کر اس خاک کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو، اس کی افادیت کو اور اس کے شفا ہونے کو بیان فرما کے یقیناً اس کے شرف کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بڑھایا ہے۔ اسی لیے امیر سنت نے بھی یہ کلام تحریر فرمایا ہے، اعلیٰ خاک مضمین مدینہ۔ اس میں، اور واہ۔ کیا کیا ایک ایک شعر کے اندر سن کے بندے کو لطف آئے، اللہ اللہ اللہ۔ تصور باندھتا جائے جی اور سنتا جائے۔ واہ جی واہ۔ اس کا ایک اور بھی شعر ہے، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، واقعی کوئی شک نہیں۔ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ کہ کیا ہے وقار بھائی آگے اس کا شعر کیا ہے؟ کہ خوشبو کہ خوشبوؤں میں ذرہ ذرہ بسا ہے۔ اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ جس کو نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ فریگرنس اور یہ جو خوشبو ہے یہ فیل بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے آمین۔ اور مدینہ منورہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے، حضور کی شفاعت اللہ ہم سب کا مقدر بنائے۔ آج کے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں، بیماریاں۔ صرف ظاہری بیماریاں بھی ہیں اور باطنی بیماریاں بھی ہیں۔ ہم پہلے چلتے ہیں ظاہری بیماریوں سے، کیونکہ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، جن میں ایک جو بڑی تیزی کے ساتھ جو پرابلم پھیل رہا ہے میڈیکلی طور پر، وہ ہے کہ بچوں کا دیر سے بولنا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے
کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ بچے جو ہے وہ باتیں کرتے تھے، لیکن اب یہ بھی اب سننے میں آتا ہے کہ جی بچے دیر سے باتیں کر رہے ہیں، دیر سے بول رہے ہیں. اس کا ریزن کیا لگتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی یہ جو جسمانی بیماریاں جی اور دوسری آپ نے باطنی بیماریاں جن کو ہم قلبی بیماریاں، دل کی بیماریاں بھی کہتے ہیں، یا روح کی بیماریاں، اسپریچول ڈیزیزز بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. تو بیماریاں جسمانی تو واقعی بہت ساری ہیں، اس میں بخار ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، تھیلیسیمیا ہے. اس طرح جو آپ نے اشارہ کیا نا جس طرف، جی وہ ہے بچوں کے دیر سے بولنے کے حوالے سے. جی یہ تو پریکٹس میں بھی ہے، مشاہدے میں بھی ہے کہ پہلے جو بچے تھے وہ جلدی بول دیتے تھے، صحیح. اور اب اس کی وجہ بظاہر اصل میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد ہمارا پرہیز نہ کرنا ہے. یہ بھی اطباء حضرات جو ڈاکٹر اور حکیم وغیرہ ہیں، انہوں نے ہمیں اصول بیان کیے کہ جب آپ ان اصولوں کے خلاف چلیں گے، جب آپ اپنی یعنی کہ جو ایٹنگ ہیبٹ ہے اور جو سلیپنگ ہیبٹ ہے، جو کھانے کی عادت ہے، جو آپ کا انداز ہے، جو آپ کے سونے کا انداز ہے، جو آپ کے چلنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، کام کرنے کا انداز ہے، ان میں اگر آپ اصولوں کی پابندی نہیں کریں گے، میڈیکل اصولوں کی، آپ کمر درد کو بھی لے لیں مثلا. اب کمر درد کی باقاعدہ اصول ہیں کہ آپ اس طرح اگر بیٹھیں گے تو یہ ایک پوزیشن ایسی ہے کہ آپ کو کمر درد میں کم مبتلا ہونا پڑے گا. صحیح. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بالکل جھک کر گویا کہ رکوع کی حالت میں وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پٹھوں پر زور پڑتا ہے اور پھر ان کا کمر بھی درد کرتی ہے اور سر بھی درد کرتا ہے. اب ہے بچوں کے دیر سے بولنے کے حوالے سے یہ تو سامنے آ رہا ہے کہ کئی والدین اس وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی، مطلب بچہ 1.5-2 سال کا بھی ہو گیا اور پراپر بھی بول نہیں رہا، اور پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. اب ڈاکٹر جو دوائیاں تجویز کرتے ہیں، یا وہ بعض اوقات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ لگے گا، یہ خود ہی بولے گا. اور یہ ہوتا بھی ہے کہ ہم ایسے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں، مشاہدے میں ہے میرے، کہ پہلے تو وہ لگتا تھا کہ سمجھ میں بولنے. خود میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ، اسے ہم پیار سے بلبل کہتے ہیں. تو اب وہ ایک چٹکلا ہی ہے، وہ جب بولتی تھی نا چھوٹے ہوتے، تو اب وہ اپنی بچگانہ زبان میں کچھ کہہ رہی ہے. اب میں غور سے سن رہا ہوں تو مجھے پراپر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے. صحیح. میں رجب سے پوچھتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد جیسے ہی وہ دارالمدینہ میں داخل ہوئی، اب کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، اب وہ جناب ایسی صاف اور ماشاءاللہ وہ فلوئنٹلی روانی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. اور اب گھر کے اندر شاید اگر کہوں کہ اردو بولنے کے حوالے سے وہ یہ اسپیکنگ لیول ہوتا ہے، اس سب سے بہتر لیول اس کا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ زیادہ اس میں پریشان نہ ہوں. لگتا ایسا ہے کہ اب کے دور میں بچے شاید دیر سے بول رہے ہیں، دیر سے چل رہے ہیں، ایسا بھی ہے. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، بڑے غیر معمولی انداز میں وہ جلدی چلتے ہیں. اب رجب ہی وہ 3 ماہ کا تھا، اس واکر ملا اور واکر کے اندر وہ ایسے موو کر رہا تھا جیسے کوئی 8 سال کا بچہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر چلنا بھی ماشاءاللہ اس نے جلدی شروع کر دیا. تو اور بھی مثال ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا بچہ بھی اسی طرح کم بولتا تھا، تو وہ پراپر لفظ واضح نہیں ہوتے تھے اس کے، لیکن وہ جیسے ہی اسکول میں داخل ہوا اس کے بعد جناب وہ ایسا بولتا ہے. جی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک غلطی تو ہم کرتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ توتلا بن کے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، اب وہ مجھے نہیں کہہ رہا مجھے پانی پینا ہے، یہ دے دو، تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ لے لو. تو یہ کیا بچہ وہ یہ اینالائز کرتا ہے کہ یہ انداز ہی درست ہے. جو میرے
बड़े बोल रहे हैं, चाहे वो वालिद है, चाहे वो मामू है, चाहे वो चचा है, चाहे माँ है, चाहे दादी है, ये ही अंदाज दुरुस्त है, बच्चा उस पर पक्का हो जाता है। सही। फिर हम कहते हैं कि जनाब ये साफ क्यों नहीं बोलता, तो कहीं हमारा कसूर तो नहीं है। ऐसी बात। तो इसमें ये है कि बच्चे की कंडीशन पे भी होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आपका कमज़ोर है तो बहरहाल ये कि तबीब से आप रुजू ज़रूर करें कि वो आपको कम से कम ये बता देगा कि इसके साथ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है कोई, सही, ताकि अगर मेडिकल प्रॉब्लम हो जी, फिर उसको हल किया जा सके। मज़ीद अगर आपकी इसमें मालूमात हो तो हमारी मालूमात में इजाफा करें। जी इंशाल्लाह, मैं भी अर्ज़ करता हूँ। इस हवाले से मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ, उस्ताद साहब ने थोड़ा सा इशारा किया था इस हवाले से कि आजकल जो हमारे माशरे में बच्चों की ग़िज़ाएँ चल रही हैं, जैसे पापड़ है, निम्को है, इस टाइप का, अभी बच्चा थोड़ा सा दूध ही पी रहा होता है माँ का और उसको जो है इधर की चीज़ें बाहर की खिलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे जो है वो देर से बोलते हैं। आप ज़रा गौर करें, सोचें, पहले के ज़माने में लोग आटे की जो है वो चीज़ बनाते थे मीठी, वो बच्चे को खिलाते थे, सही है, आटे की बनती थी वो। अमीर अहले सुन्नत को मैंने मदरी मुज़ाकरे में फरमाते हुए सुना है, आपने फरमाया कि बच्चे को गंदम खिलाएं, गंदम की चीज़ खिलाएं, रोटी खिलाएं, तो जब वो खाने के लायक हो जाए तो वो बच्चा आपका साफ भी बोलेगा और जल्दी भी बोलेगा। अल्लाह हू अकबर। तो अब आप देखें कि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ हमारा मुशाहदा भी है सही, कि हम देखते हैं कि पहले के बच्चे इतना साफ जल्दी बोलते थे और अब के बच्चे देर से बोल रहे हैं। तो वो जो बाज़ार में चलने वाली चीज़ें हैं ये इसी का नतीजा है। और दूसरी बात ये है कि आप बच्चे के साथ बातें नहीं करते। सही, अब बच्चा है अगर नहीं बोलता, अभी बोलना ही शुरू नहीं किया, तो उसके साथ कोई बोलना मना थोड़ी है। अल्लाह अल्लाह करें उसके सामने, जिक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा जो है वो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेगा। और जब बोलना भी शुरू करे तो उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, बच्चे को समझ आएगी। जब समझ आए, कई सबसे पहले बच्चा समझता है, बोलता बाद में, समझता पहले ऐसी बात। तो बच्चे को जब आप बात करेंगे तो वो समझना शुरू करेगा, ऐसा ऐसा बोलेगा। जब आधा लफ्ज़ बोलेगा तो आप उसको वही लफ्ज़ पूरा कंप्लीट उसके साथ करेंगे तो वो लफ्ज़ पूरा बोलना शुरू कर देगा। क्या बात है। ना ये कि बाप जाए घर में वो मुंह बना के पड़ा हुआ है, माँ उधर मोबाइल में लगी हुई है जनाब, उसकी अगर कोई बहनें हैं तो वो अपने में लगी है, नहीं छोटे बच्चे को देख नहीं रहा। ये बहुत बड़ा रीज़न है, ये मसला है। बच्चे को टाइम दिया जाए, बाप उसको बिठाए, खेले, उसके साथ बातें करे, मज़ीद बातें करे, तो ये इंशाअल्लाह ताला बच्चे जल्दी बोलने लग जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला जिसको चाहे जैसे चाहे अता फरमा दे। कई वो बच्चे थे जो पैदा हुए और कलाम करते हुए आए, छोटे थे और साफ पूरा पूरा कुरान सुना दिया, 18 पारा सुना दिए। आज के बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना मुश्किल से आती है, उसको पढ़ानी पड़ती है, गौसे पाक ने 18 पारे सुना दिए। तो ये अल्लाह की अता होती है, अल्लाह जिसको चाहे जितना चाहे नवाज दे। ये बात जो आपने की है आबिद भाई, ये स्पीच थेरेपिस्ट वगैरह जो लोग हैं और इस एतबार से जो रिसर्चेज हैं, इसका मुझे कुछ वास्ता इससे जो है वो रहा है। और ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी अहम बात ली है आपने कि वालिदैन जो है वो अपनी औलाद से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, वो उससे बात नहीं कर रहे, वो उनके साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे। हर बंदा जो है वो साइलेंट मोड पर लगा हुआ है और अपने उसके ऊपर चल रहा है। एक ये, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की वर्डिंग क्लियर ना होने, बच्चों के वोकल क्लियर ना होने की दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम रिसर्चेस जो है वो बयान करती हैं। आबिद भाई, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, आलमी सच्चाई है कि बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। आप देखें, बच्चा इंसान का बच्चा है, ठीक है, वो पैदा हुआ है, एक पाकिस्तान में है, एक चाइना में पैदा हुआ है, एक अमेरिका में है। तो पाकिस्तान वाला है वो अगर कराची में पैदा हुआ, उर्दू सुन रहा है वो, तो वो क्या बोलेगा? उर्दू बोलेगा। उर्दू। ये भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है भाई, एक इंसान का ही औलाद है। जो चाइना में है वो भी एक इंसान की ही औलाद है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी और मखलूक की औलाद है, ऐसा नहीं। और यूं ही वो चाइनीज सुन रहा है तो वो क्या बोलेगा? वो चाइनीज बोलेगा। और यूएसए में अगर कोई बच्चा है वो वहां पर जो है वो इंग्लिश सुन रहा है तो वो क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बंदा जो सुनेगा वो ही बोलेगा। बच्चों के वोकल क्लियर ना होने की एक बड़ी वजह वो कार्टून है कि जो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं होता, कोई मतलब जिसका बोले सर पैर नहीं होता, वही आवाज़ें बच्चा सुनता है, उसी कैरेक्टर को अपने जहन में एडमायर करता है
اور پھر حرکتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے اور باتیں بھی ویسی ہی کرتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں. یہ میرا تو میں نے اس کا مشاہدہ کیا. میں کسی کے گھر پر گیا تو وہاں اس گھر پر ایک بچے نے ایک بڑے عجیب انداز میں مجھے یوں ہاتھ کر کے نا 2 لفظ 4 بولے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ چھوٹا سا بچہ یہ کیا بات کر رہا ہے, کیا بول رہا ہے. اچھا وہ بول بال کے جو بھی تھا وہ چلا گیا بچہ. میں نے ان کے والد صاحب سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کے بچے نے ایک مخصوص جو ہے نا وہ ایک تہذیب کا انداز اپنایا ہے اور پھر اس طرح کی اس نے ورڈنگ بولی ہیں, تو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بچہ یہ کرے گا. انہوں نے کہا ہو اصل میں وہ جو یہ دیکھتا ہے ویڈیوز دیکھتا ہے تو اس میں وہ آتا ہے, وہ یوں کرتا ہے تو اس کو کاپی کر رہا ہے. اللہ. میں نے کہا دیکھیں ابھی یہ کاپی کر رہا ہے اور یوں کر رہا ہے اور یہی کاپی اگر ساری زندگی کرتا رہے گا تو قبر میں کیا بنے گا, جا کے آپ کا کیا بنے گا اور اس بیچارے کا کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم مدنی چینل کے ناظرین بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں. جو دکھا رہے ہیں بچے اسی کریکٹر کو جو ہے وہ لے رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں. نگرانی شورا نے استاد صاحب جب کڈز مدنی چینل کے حوالے سے نشریات ہو رہی تھی, بچوں کے پروگرام کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی, تو نگران شورا علامہ ذلہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جو آپ کریکٹر دکھائیں گے بچہ گھر میں وہی کرے گا. بالکل. تو آپ ذرا دیکھ بھال کے جو ہے نا چیزیں لے کر کے آئیے گا کہ کوئی نیگیٹو سینس کے اندر جو ہے وہ معاملہ نہ جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سر نیگیٹو پہلو اتنا انہانس کر جاتا ہے کہ جو پازیٹیو پہلو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈری سا ہو جاتا ہے, بس ایسے ہی اس کی حیثیت کوئی نہیں رہتی. تو وہ جو نیگیٹو ہوتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتا ہے, پازیٹیو پیچھے رہ جاتا ہے. ایک جملہ اس پر میں نے سلمان بھائی پڑھا جسے آپ فرما رہے ہیں جی کہ واقعی غیر محسوس طریقے سے بچے بڑوں کی ادائیں لے رہے ہوتے ہیں. جی ایک جملہ میں نے بڑا اچھا پڑھا, لکھا ہوا دیکھا. انہوں نے کہا کہ محبتوں کی کتاب لکھنے کے لیے محبتوں کا نصاب پڑھانا ضروری ہے. واہ. نفرتوں کا نصاب پڑھا کر آپ محبتوں کی کتاب نہیں لکھوا سکتے. صحیح. تو لہٰذا اگر بچوں کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے, معاشرے کا ایک اہم ترین حصہ بنانا ہے, کامیاب ترین جو ہے فرد بنانا ہے, تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کے سامنے وہ ایکٹیویٹی کریں جو مثبت ہو, جو پازیٹیو ہو. ہم نے دیکھا کہ بعض گھروں کے اندر نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں, قیام کیے جا رہے ہوتے ہیں, تو بچے ان کو بتایا نہیں جاتا, وہ اپنے اسی لباس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ غیر محسوس طریقے سے ہماری ان اداؤں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ وہاں سے اس جھوٹ کو اڈاپٹ کرے گا. ہم اگر دھوکے بازی کر رہے ہوں گے تو بچہ اس کو وہاں سے لے گا. ایک چیز یہاں پر ایک اور ہے کہ ماہرین صحت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو غذا ہے, غذا یہ ایک فن ہے, یہ ایک اصول ہے, اس کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. جو غذا ہم کھا رہے ہوتے ہیں نا سلمان بھائی, وہی بچے کو لگ رہی ہوتی ہے. اگر ہم چٹخارے دار ہوتے ہیں تو وہی بچوں کو لگ رہی ہوتی ہے. اب اگر وہ غذائیں بچوں کو لگ گئیں تو بچوں کے اندر وہ پازیٹیوٹی نہیں آ سکے گی. وہ جس طرح کی اس کی ساخت صحت مند ہونا چاہیے, اس کو بولنے کے لیے بھی یقیناً اس کے پیچھے صحت کا ہونا ضروری ہے. تو اگر ہم جو چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وہ بچے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اگر پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر کے آئیں گے تو وہ خود بخود بچوں کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے, بچوں کے اندر بھی آئے گی. اور ان سے گفتگو کریں اور آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں اس پر ضرور جو ہے وہ غور کر لیں. تو یہ بڑی اہم ایک پرابلم ہے, اور اس پرابلم پر جو ہے وہ کچھ جو مطالعہ وغیرہ ہم نے کیا اور اس کا جو ایک ایسنس جو اس کا نچوڑ جو نکلا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے. اس میں ایک اور چیز بھی سلمان بھائی آتی ہے کہ والدین کی ریزسٹنس جو ہے, مزاحمت, غالباً یہ دم توڑ چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود ان معمولات کے اندر گھرے ہوئے ہیں کہ یہ ریزسٹ کر ہی نہیں پا رہے بچے کے رویے کے بارے میں. اس طرح ابھی عابد بھائی نے اشارہ کیا کہ ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں, یہ اپنی دلچسپیوں سے ہٹ کر بچے کے لیے سوچیں گے کہ اس کو کیا کرنا ہے, تو تب بچے کو اپنے ساتھ بزی کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کو دیکھیں گے یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک تعداد ہے جو بچوں کو کارٹون دیکھنے بٹھا دیتی ہے, تو ان کا عذر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ضد کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, تو ہم ذرا لگا دیتے ہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اپنا سکون کہ ہم ذرا ریلی محسوس کرتے ہیں کہ بچے لگے ہوئے, ہم اپنا جو بھی کام کاج ہے وہ کر لیں یا جو بھی. تو اپنے فائدے کے لیے, اپنے سکون کے لیے آپ اگر بچے کو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ایک بند کمرہ ہوتا ہے, جی, اس میں اگر بند کر دیں گے تو
इससे پھر وہ بند ہی رہ جائے گا دیکھیں گے نا بچے کا نقصان تو ہے نا, ایسی بات. تو بچے کا نقصان کر کے ہم اپنا فائدہ کیسے حاصل کر پائیں گے؟ تو اسی طرح یہ جو ابھی کھانے کی طرف اشارہ ہوا تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دکان پر جا رہے ہوں گے تو بچہ ایک دم ہاتھ رکھے گا کسی چیز کے اوپر کہ یہ لینا ہے. اب آپ کا مزاج نہیں ہے لیکن اب بچہ ضد کر رہا ہے, اڑی کر گیا. آپ کسی سپر اسٹور پر گئے, کسی جنرل اسٹور پہ گئے, ڈپارٹمنٹ اسٹور پہ گئے, آپ نے چیزیں خریدنی ہیں, اپنی خرید لی, بچہ اٹک گیا کہ میں نے یہ چیز لینی ہے. اگر آپ نے وہاں پر بچے سے ہار مان لی پہلی دفعہ, پھر آپ کبھی اس سے جیت نہیں سکتے. ٹھیک. کیوں؟ آپ نے پہلی دفعہ اچھا لے لو, یہ پیسے کاٹ لو یار, دے دی. اب وہ جو کھائے گا نا وہ ہارمفل ہے, وہ نقصان دہ چیز ہے. کیوں؟ بچے کے گلے کے لیے بھی, بچے کے سینے کے لیے بھی. تو وہی بات ہے کہ امیر سنت میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو کھٹی مٹی ٹافیاں ہوتی ہیں, گولیاں ہوتی ہیں, اس میں کلر جو ہوتا ہے یہ فوڈ کلر بہت کم ہے کہ فوڈ کلر کو یوز کرے, مہنگا ہوتا ہے. اب جب وہ کپڑے رنگنے کا رنگ والی وہ ٹافیاں کھائیں گے تو آپ بتائیے گلا زیادہ کھلے گا کہ مزید اس کو یعنی کہ وہ چار چاند لگیں گے الٹے قسم کے, وہ تو نقصان میں آئے گا نا. اب ہم پھر کہتے ہیں کہ جی بچے کے گلا خراب ہے, کبھی جناب اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, کبھی کچھ خراب. یہ دیکھیں کہ آپ بچے کو کھلا کیا رہے. اچھا یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم اپنے ذہن سے سوچ کے کر رہے ہیں, یہ باتیں ہمیں میڈیکل سے وابستہ جو ڈاکٹر ہے, جو طبیب ہے, جو ماہرین ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے ہی بتائی ہیں کہ آپ بچے کی خوراک پر اس انداز سے توجہ دیجیے. آپ ان کو پھل کھلائیے, آپ ان کو وہی جو عابد بھائی نے کہا کہ ان کو ایک قدرت کی کوئی قریب چیز ہے نا وہ آپ کھلائیں. تو اس کے بعد اس بچے کی گروتھ دیکھیں, اس کا اسٹیمنا دیکھیں. یہ باتیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ جو پرانے دور کے بابے, میں انہیں کہتا ہوں عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہ سن 50 کے بابے, سن 1950 کے بابے, وہ ان کی قوت اور سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی قوم, ان کی طاقت اور ان کی طاقت کا آپ موازنہ کر لیں کہ جب وہ اپنے 20 سال یا 25 سال کے کیریئر میں تھے, عمر میں تھے, اور یہ 20 سال 22 سال کی عمر میں پہنچ چکے, تو کیا یہ سیم ہے؟ طاقت میں سیم نہیں ہے نا, بالکل نہیں. آج کل تو درجے میں تو آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کرتے ہیں اپنا یاز بھائی, 5 منٹ کے لیے بھی, 5 منٹ بھی بہت کم ہے. تھوڑی دیر کے لیے کہیں نا اچھا سبق یاد نہیں ہوا, چلے آپ کھڑے ہو جائیں, جسٹ کوئی اور سزا نہیں, صرف کھڑے ہو جائیں. اس کے 2 منٹ 3 منٹ کے بعد جناب اس کی فریادیں سننے والی ہوتی ہیں, صاحب بٹھا دے, پتہ نہیں وہ اب ہمارے وہ کیا گلے ہم رکت کو مزید رقیق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کیا, لیکن وہ لگتا ہے ایسا ہے کہ بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 5 منٹ تو بہت زیادہ ان کے لیے ایک سزا ہے, کھڑا ہونا جسٹ صحیح. یہ بھی ایک علامتی سزا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں, وہ کھڑے نہیں ہو پاتے. اچھا پھر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار واش روم کے چکر لگائیں گے. تو میں انہیں کہتا ہوں یار آج جب آپ 3 پیریڈ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ خود سوچ لو کہ آپ صحت کے کس پیمانے پہ کھڑے ہوئے ہو. تو اس طرح ہم نے جو خوراکیں اپنی رکھ لی, جو ایٹنگ ہیبٹ ہے اس وقت ہماری, چھوٹے ہی کیا بڑے بھی, وہ ہمیں بیماریوں کی طرف لے جاتی ہیں. اگر ہم پرہیز کریں گے تو پرہیز علاج سے بہتر ہے. درست فرمایا. اور پرہیز کر کے ہم بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ تو ایک بیسک بات. دوسرا ہے کہ اس کا علاج, اگر آپ کو مثلا کوئی بلڈ پریشر کا مرض ہے, یا آپ کو کینسر ہو گیا خدا نخواستہ, یا تھیلیسیمیا کی بیماری جو خون اور ہڈیوں کی ایک بیماری ہے, یا ہڈیوں کے گودے کا ایک علیحدہ مرض ہے, تو اس قسم کا تو آپ ٹھیک ہے علاج کے لیے جائیں. لیکن یہ جو پرہیز والے معاملات ہیں نا, اس کو اگر آپ درست رکھیں تو بہت ساری بیماریوں کو آپ اپنے گیٹ کے اندر آنے ہی نہیں دیں گے. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کی طرف. پہلے موضوع کو ہم کنکلوڈ کر دیں کہ بچوں کا اگر پرابلم ہے اس طرح سے بولنے کے حوالے سے, تو آپ ووکل کلیئر نہیں ہے تو بچوں کے ساتھ کلیئر بات کریں, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو بچوں کو آپ ویڈیوز جو بچہ دیکھ رہا ہے ان کو جو ہے وہ آپ مانیٹرائز کریں, ان کو دیکھیے کہ کیا یہ بچے کو دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے, اور جو نہیں دیکھنی چاہیے
ان کو جو ہے وہ ہٹائیں، اور بچوں کو موبائل دیں تو ان کو جو ہے وہ ڈیٹا آف کر کے دیں. یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، اور اپنے موبائل میں وہی رکھیں کہ آپ کا بچہ اگر وہ دیکھے یا وہ سنے وہی بولے، اور وہ بولے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس کا ووکل بھی کلیئر ہوگا، اور کوئی اللہ رسول کا ذکر جو ہے وہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ نیکیاں بھی آئیں گی اور اس کا اجر و ثواب بھی آئے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو ضرور جو ہے وہ کنسیڈر کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت بھی کریں، بالخصوص چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سامنے اللہ کریم کا نام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نام نامی اس میں گرامی لیں. ہم نے دیکھا صاحب یہ شیخ طریقت میری سنت کا انداز کہ حسن رضا کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح حاجی اسید کے ساتھ، جانشین امیر سنت کے جو شہزادے ہیں ان کے ساتھ، کہ امیر سنت انہیں جو ہے وہ الفاظ کہلا رہے ہیں مکہ، اب بچے کہہ رہے ہیں مکہ، مدینہ مدینہ، بقی بقی، بغداد بغداد، یوں یعنی کر کے مقدس شہروں کے جو ہے وہ نام لے رہے ہیں، اور بچے اسی میں نام کو اپنا جو ہے وہ لے رہے ہیں. مشاہدہ ایک جملے میں بیان کروں. جی جی آپ تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں تفصیل سے، اور آپ کی تفصیل یعنی میرے اجمال سے کہیں بہتر ہے. اللہ اکبر. تو بچہ پالنا کیسے ہے، جی بچہ پالنا کیسے ہے، یہ آپ امیر سنت کو دیکھ لیں. اللہ اکبر. یعنی اس کی جو جدول ہے، جو شیڈول ہے، جو اس کی بولی ہے، جو اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، بات کرنا، خاموش رہنا، یہ دیکھیے کہ امیر اہل سنت کس پیارے انداز سے اس کو سکھاتے ہیں. ایسی بات ہے. امیر اہل سنت سزا دیں گے، ہاتھ سے ماریں گے، یہ تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. آپ نے کسی کو سمجھ لیں کہ وہ سزا دیے بغیر یا کسی قسم کا کوئی اور ٹارچر یا کچھ ضرب شدید مطلب کیے اس کا بغیر ہوتی ہے. ہاں جی. لاکھوں نوجوانوں کو جی نیکی کی راہ پہ چلا دیا، واہ واہ واہ، اللہ اور اکبر. ایسا چلایا ہائے ہائے. کہ وہ خود کفیل ہو گئے، خود کار ہو گئے، جی چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہاں جی. یعنی امیر علیہ سنت نے ان کو ایک دفعہ لا کے راستے پہ ڈالا، واہ. اور یوں سمجھ لیں کہ ان کو تھوڑا سا پش کر دیا. اس کے بعد وہ اسی سمت میں چل رہے پش ہیں. کی طاقت سے اب تک چل رہے ہیں. ایسی بات. اور اب بچے کیسے پالنے، تو ویڈیو کلپ تو آتے رہتے ہیں، آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں. میں والدین کو بھی مشورہ دوں گا واہ. کہ جب وہ حسن رضا کے یا حاجی حسین رضا کے کلپ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ امیر اہل سنت کس طرح سے بچوں سے بیہیو کر رہے ہیں. جی. آپ کا رویہ کیسا، آپ کس انداز سے اس سے گفتگو کرنے، آپ اس چیز کو سمجھیں، اور پھر جب آپ اپنے بچے پہ وہ اپلائی کریں گے نا، پھر دیکھیں کیسے علاج نہیں ہوتا اور کیسے تربیت نہیں ہوتی. صحیح ماشاءاللہ. چلیں جی، بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچوں کی ہم آپ کو ایک اینیمیشن سٹوری ہے ہمارے پاس، آئیے دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنیز فاطمہ یہ بتائیے، دادا دادی نانا نانی چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ اصل میں کوئی بھی انسان جب ایجڈ ہونے لگتا ہے تو جس طرح باڈی کے دوسرے پارٹس کمزور ہونے لگتے ہیں تو اسی طرح آئیز بھی کمزور ہونے لگتی ہیں. اب دادی نانی بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو اس لیے ان کو چشمہ بھی لگانا پڑتا ہے تاکہ انہیں صاف دکھائی دے. تو کنیز فاطمہ یہ بتائیے کہ بچے کیوں چشمہ لگانے لگ گئے؟ یہ تو واقعی بہت فکر کی بات ہے. اصل میں ہماری باڈی میں آنکھیں بہت زیادہ حساس ہوتی ہے، اور ہم لوگ ماڈرن زمانے میں رہتے ہیں جس میں بڑے تو بڑے، اب بچے بھی آئی پیڈ، موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ کا بہت استعمال کرتے ہیں، جس سے نکلنے والی ریز یعنی شعاعیں آنکھوں کو کمزور کرتی ہیں. تو اس لیے بڑوں اور بچوں سبھی کو اس کا دھیان رکھنا چاہیے. تو کنیز فاطمہ، جن بچوں کی آنکھیں کمزور ہو گئی وہ کیا کریں؟ کوئی میٹھا میٹھا سا فارمولا بتا دیں. میٹھا میٹھا فارمولا چاہیے تو پھر کھائیے آنکھوں کا لذیذ چورن. ایسے بچے جن کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں وہ امی جان سے یا پھر گھر کے کسی بڑے سے ریکویسٹ کریں کہ وہ سونف، مصری اور ایرانی بادام تینوں کو برابر برابر لے کر اچھی طرح باریک پیس دیں اور پھر مکس کر کے کسی جار میں سیو کر دیں. پھر وہ بچے اپنی امی جان کی مدد لیتے ہوئے بلا ناغہ روزانہ نہال منہ 1 چائے کا چمچ بغیر پانی کے کھا لیں. لمبے عرصے یہ چورن استعمال کرنے سے انشاءاللہ آنکھوں کی بینائی کو فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیرا. واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. یہ ہے
میسیج بھی ہے, پیغام بھی ہے, تربیت بھی ہے, اور ایک بچوں کے لیے دلچسپ جو ہے وہ انداز بھی ہے. تو کڈز مدنی چینل, اس کو اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں تو اینڈرائڈ جو یوزر ہوتے ہیں یا دوسرا آپ جو ہے وہ سسٹم یوز کرتے ہیں, آئی او ایس ورژن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, تو آپ اس میں بھی جو یوٹیوب اگر ہے تو اس میں کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے بچوں کو یہی کنٹینٹ جو کڈز مدنی چینل دے رہا ہے یہ دکھائیں گے. تو ایک تو بچوں کی اچھی تربیت ہوگی, اخلاقیات کے اعتبار سے کیا درست ہے یہ بچوں کو انشاءاللہ پتہ چلے گا. پھر دوسرا آپ ایک خوبصورتی دیکھیں گے کہ آپ کو کڈز مدنی چینل کے جتنے اینیمیشن سٹوری کے بھی جتنے کریکٹر ہیں, چاہے وہ فیضان ہے, چاہے وہ اسید نام سے بھی ہے ایک, وہ جو سائنٹیفک سا وہ ہوتا ہے, اس نے بڑا مطلب ایک معاملہ ہوتا ہے اس کا بھی. چلیں بہرحال غلام رسول ہے, کنیز فاطمہ ہے, رائقہ ہے, اور بھی آپ ان کو جو ہے وہ دیکھیں جو بھی کریکٹر ہیں, ان کا ووکل آپ کو ٹھیک ملے, ان کی الفاظ کی ادائیگی آپ کو درست ملے گی. چوں ٹوں چوں چوں نہیں اس طرح کی چیزیں یہ نہیں ملیں گی آپ کو. کلیئر بات ہے, اور بچہ جب یہ کلیئر بات سنے گا تو یہ کلیئر بات ہی کیا کرے گا, بولے گا, اور جب کلیئر بولے گا تو انشاءاللہ یہ جو پرابلمز ہیں ان کا اللہ کی رحمت سے خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. ناظرین کی کالز دیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں. بچوں کی یہ جو پرابلم ہے, ایک بیماری ہے, بیماری بھی ہے, اس کا علاج بھی جو ہے کروانا چاہیے, اور اس کے لیے درست ڈاکٹر کا جو ہے وہ انتخاب بھی کرنا چاہیے, اور جو کچھ سیفٹی پریکاشنز اس کے جو بیان کیے جاتے ہیں ان کو فالو کر کے بھی ہم بہتر نتائج جو ہے وہ بہرحال حاصل کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آل اولاد کی خیر فرمائے, بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے, ان کے اخلاق اور کردار کو بھی اللہ اچھا فرمائے, آمین. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کال شامل کرتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد احمد اتاری اور محمد اللہ تاری شہر چنیوٹ سے عرض کر رہے ہیں, سلمان بھائی جس طرح روز بروز بیماریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں نا, بالکل اس طرح باطنی بیماریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. کاش اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے بیمار مدینہ بنائے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. واہ مرحبا, ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے. باطنی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, اس پر تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. جی اگر ایک بندے دی بیماری کافی عرصے تو چل رہی ہوئے اور شفا اور کامیابی نہ مل رہی ہوئے تو او کی وظیفہ کرے, مزید دعا فرما دیو. نعت خواہ سلام دے بارگاہ چ عرض ہے کہ اے والا کلام سنا دیو. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. جی استاد 40 روحانی علاج اہل سنت کا جو رسالہ ہے, 40 روحانی علاج, اس میں ایک عمل لکھا ہے کہ یا حیو, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو, 1000 بار پڑھ کر مریض پر دم کریں یا وہ پڑھ کر خود دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بیماری سے حفاظت ہوگی, شفا ملے گی. کامل یقین کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. مرحبا. جی میرا نام عبدالاحمد ہے, میں جلاپور جٹا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے اکثر لیالا کہتے کہتے بہت اچھا لگا ہے. ہم سب آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. مرحبا ماشاءاللہ. جی سلمان بھائی بیماریوں کا علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواتے ہیں, پھر اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. گناہوں کی بیماری کی لیبارٹری کون سی, کہاں سے چیک کروائیں جو اس کا علاج ہوگا. اور مجھے کلام بھی سنا دیجئے, یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. گناہوں کی مرض کی لیبارٹری, یہ بھی ایک ساتھ میں بات ہے نا. سادے لوگ سادی باتیں, یہ بھی ہوتا ہے. عابد بھائی کچھ گفتگو فرمائے اس پر.
جی اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ تشخیص اس گناہ کی ہو کہ کیا ہے. لیبارٹری تو یہی تشخیص کرتی ہے نا آپ کا کیا مرض ہے. ہاں جی. تو اب اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. صحیح. باطنی بیماریوں کا علاج. صحیح. ایک ہماری کتاب ہے مقتضى المدینہ کی مطبوعہ باطنی بیماریاں، تو اس کا مطالعہ کریں جس سے اندرونی بیماریاں پتہ چلیں گی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، اس سے بیماریوں کا پتہ چلے گا. تو لیبارٹری تو آپ کے پاس ہے، اور لیبارٹری کا آپ کو جانا نہیں پڑے گا. لیبارٹری تو امیر سنت کی برکت سے لیبارٹری آپ کے پاس آ گئی ہے، علم دین آپ کے پاس آ گیا ہے. آپ حاصل کرنے والے بنیں، پڑھنے والے بنیں، مطالعہ کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے اب اس کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے. تو علاج کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس سے بچنے کی دعا کرے، کہ مہلکات پر غور کرے کہ اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. امیر علیہ سنت مدظ علی کی بارگاہ میں مدنی مذاکروں میں آئے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باطنی بیماریاں، دنیا کی محبت کئی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے. جو باطنی بیماریاں ہیں ان کی کئی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت دم توڑتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ باطنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. سلمان بھائی ہمیں تشخیص جو ہے وہ خود بھی ہو جاتی ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ ہمارے ظاہری اعمال کا تعلق جو ہے باطن سے خاص تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا باطن اچھا ہوتا ہے تو ظاہری اعمال خود بخود صحیح ہونے لگ جاتے ہیں. اور اگر باطن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، ریا ہوتا ہے، تو ہماری ظاہری اعمال میں بھی وہ دکھنے لگ جاتا ہے. تو یہ تو تشخیص ہمیں خود ہو جاتی ہے کہ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سوچ کسی کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے، اس وقت ہماری سوچ کیا ہے. اگر پازیٹیو ہے، رشک ہو رہا ہے تو پھر تو درست ہے، لیکن اگر رشک کی جگہ حسد آ رہا ہے تو پھر اب یہ خود ہی تشخیص ہو گئی کہ آپ یقیناً یہاں پر رونگ ہیں. تو اس کے لیے یقیناً جیسے عابد بھائی نے فرمایا دعا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے یہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں انشاءاللہ. مرحبا، ماشاءاللہ. جی نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض کروں گا کہ ایک کلام سنا دے. واہ کیا جو دو کرم گے شیبت گا تیرا. ماشاءاللہ. آباد رہے جی، خوش رہیں، اللہ برکت دے آپ کو. آگے چلتے ہیں. میں مقصود اتاری پاک پتن سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں وہ کمال حسن حضور ہیں، اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں. مرحبا. جی اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں موضوع بیماریاں بہت زبردست موضوع ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ باطنی بیماریوں کا کوئی مستقل علاج بتا دیں تاکہ یہ بیماریاں دوبارہ نہ لگیں. جزاک اللہ خیرہ. جی استاد صاحب، باطنی بیماریاں دوبارہ نہ علاج لگیں. بتائیں. ہاں جی. مستقل علاج یہ کہ شیطان اصل میں تھکتا نہیں ہے نا جی. اور باطنی بیماریوں کے پیچھے ہے شیطان. صحیح. تو اگر کوئی مریض جسمانی بیماریوں کا اگر شفا یاب ہو بھی جاتا ہے تو ڈاکٹر عام طور پہ اس کو پرہیز بتاتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں سے اب پرہیز کرنا ہے. جس کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یاد بھائی، اس کے لیے تو وہ ڈاکٹر پورا ایک شیڈول لکھ کے دیتا ہے کہ اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ اس کے خلاف چلے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے جو بھی کریں گے. تو اب یہ کہ کوئی ایک گولی ہم ایسی کھائیں کہ جو باطنی بیماریوں کا علاج ہی ہو جائے، اور پھر قلب میں پھر نہ حسد رہے، نہ تکبر رہے، نہ بدگمانی رہے، نہ کوذ و کینہ رہے، نہ بخل رہے، نہ حرام کا لالچ رہے، کچھ بھی ایسی بیماری نہ رہے. تو یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ قلب ہے، ایک پتے کی مثال دی گئی حدیث پاک میں. صحیح. کہ قلب ایسا ہے کہ جیسے ایک پتا پڑا ہوتا ہے ریتلے میدان میں اور ہوائیں اس کو الٹتی پلٹتی رہتی ہیں. صحیح. تو قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ منقلب یعنی بدلتا رہتا ہے. جی. دیکھیں آپ کے کبھی کوئی شخص ایسا رقت میں ہوگا اور پھوٹ پھوٹ کر خوف خدا سے رو رہا ہوگا. جی. اور کبھی اس پر گناہوں کی ایسی ضد چڑھی ہوتی ہے پھر کوئی بھی سمجھانا چاہے تو اس کو سمجھا نہیں پاتا، اس کو سمجھ نہیں آتی، وہ گناہوں میں مبتلا ہی رہتا ہے. جی. اس کی وجہ یہ کہ قلب منقلب ہوتا رہتا ہے. اچھا قلب کے پیچھے بھی شیطان بھی لگا ہوا ہے اور شیطان تو اپنا کام کرتا رہے گا. تو اس لیے یہ کہنا
کہ ہم باطنی بیماریوں سے اب بس علاج شدہ ہو چکے، رہا ہو جائیں، شفا یاب ہو چکے، اب ہمیں کسی علاج کی ضرورت نہیں، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو یہ مسلسل ہی علاج کرنا پڑے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دشمن کی فوج ہے اور شیطان ہے، اور شیطان اپنے لشکر سمیت، اس کے پاس شہوات بھی ہیں، اس کے پاس اندیشے بھی ہیں، اس کے پاس اور بھی چیزیں ہیں، وہ پوری فوج کا لشکر لے کے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے. اور آپ اگر قلعے کا دروازہ کھول کے بیٹھ جائیں گے اور اپنی فوج بھی دیواروں سے ہٹا دیں گے، جناب کچھ نہیں، اب تو میں قلعے میں ہوں، تو یہ ایک نقصان دہ پہلو. تو ہمیں جسمانی بیماریوں کو بنسبت قلبی بیماریوں پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ چوکنا اور الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. درست فرمایا. پتہ نہیں چلتا، ریاکاری کی جو چال ہے نا مخفی، وہ چونٹی چلتی ہے نا، تو وہ اب یہ کہ وہ پاؤں سے چلتی ہے کہ پیڑے کے بل چلتی ہے، تو اس میں بھی بتایا تھا شاید آپ نے یا خالد بھائی نے کہ وہ جب چلتی ہے تو وہ یہ نہیں پتہ چلا پائے تھے کافی عرصے تک کہ یہ چلتی پاؤں کے بل ہے یا پیٹ کے بل ہے. تو چونٹی کی رفتار سے بھی مخفی چالیں ہوتی ہیں ریاکاری کی. اب بندہ کہے کہ میں ریاکاری سے پاک ہوں، تو اب شیطان اس قلعے پہ زیادہ حملہ کرے گا کہ جو اپنے دشمن سے بے پرواہ ہو چکا. تو قلبی بیماریوں پر بالکل بندھن باندھ کے رکھنے پڑیں گے، پرہیز مستقل کرنے پڑیں گے. اس کے لیے احیاء العلوم کا تیسری جلد یہ آپ پڑھیں، اس میں انہی چیزوں کا بیان ہے. مکتبۃ المدینہ نے بڑے پیارے رسالے چھاپے، شیطان کے بعد ہتھیار امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے. اسی طرح اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ، اس میں حسد کے نام سے، تکبر کے نام سے، بغض و کینہ کے نام سے، ریاکاری کے نام سے، اور یہ مستقل رسالے بھی چھپے ہوئے ہیں، جلد بازی کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، ہرس کے نام سے بھی چھپا ہوا ہے. تو ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں سے ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں زیر ہو جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں. تو قلبی بیماریوں کی پکڑ کرنا یہ زیادہ توجہ چاہتا ہے. درست فرمایا. اور یہ ایفرٹ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے مطالعہ بھی کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ صالحین کی برکات پائیں گے. وقار بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. سب مدینے کو گئے، ہم رہ گئے،
की बरस हम मदीने जाएंगे, अब की बरस हर बरस ये सोच कर हम रह गए, सब मदीने को गए हम रह गए, याद में आका की आंसू बह गए। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही भूल कार से दूर है, यही भूल कार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे अयान नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हम सब की हाल पर अपना रहम फरमाए और हमें ज़ाहिरी और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से भी शिफा अता फरमाए। बाद कर बना रूहानी इलाज करता है लेकिन शिफा मिलती नहीं है, क्यों नहीं मिलती, इसकी क्या वजूहात होती हैं, आइए इस पर आपको एक वीडियो पैकेज दिखाते हैं जी। मरीज के ठीक ना होने की वजूहात आज मैंने आपके सामने बयान करनी है। कोशिश करूंगा कि चंद एक वजूहात मैं आपके सामने बयान करूं कि बाद लोगों को ये शिकायत रहती है, उमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि हम ठीक नहीं होते, हमारा मसला हल नहीं होता, या हमारे साथ दोबारा ये मामला हो गया है, मैं तो इतने अरसे से ये वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, मैं तो इतने अरसे से ये रूहानी इलाज कर रहा हूँ, मैं तो इतने अरसे से ये दुआएं पढ़ रहा हूँ, मेरा तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो उमूमन इस तरह के लोग बाद औक़ात शिकायत करते हैं। तो ये मरीज ठीक क्यों नहीं होते, तो इस हवाले से अर्ज करनी है मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले तो मुआलिजीन की तशखीस करें कि आया वो शरीयत सुन्नत का पाबंद है या नहीं, और फिर उसका अपना तजर्बा कितना है, इस पर भी हम गौर करें। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है ना नाजरीन कि मरीज ठीक क्यों नहीं होते, क्यों उसे फायदा हासिल नहीं हो पाता, लोगों का ये जहन बना होता है कि मैं फौरन से पेशतर ठीक हो जाऊं, मैं ये वजीफा पढ़ूं, मैं इस रूहानी इलाज पर अमल करूं, मैं ये तावीज़ इस्तेमाल करूं और फौरन बस मेरा मसला हल हो जाए। ये लोगों का जहन बना हुआ है। बस मेरा
مسئلہ حل ہو جائے، میرا رشتہ لگ جائے، میری نوکری لگ جائے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے تو میرا وہ کام، وہ رکاوٹیں اس کی دور ہو جائیں. تو یوں سمجھیے کہ ہم بہت عجلت پسند لوگ ہیں، بہت جلد بازی کرتے ہیں. تو عجلت پسندی نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونا چاہیے. ایک تو عجلت پسندی، یہ بھی ایک رکاوٹ ہے، جلد بازی کرنا. اچھا، دوسری بات کیا کہ ایک تو ہم میں صبر و تحمل نہیں ہوتا، وہی کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں، صبر و تحمل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ عمل نہیں کرتے، ہم تذبذب کا شکار دیتے ہیں. تو یہ چند ایک وجوہات ہیں ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوگا. تو کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں تو صبر و تحمل کے ساتھ، اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ ہم اپنا ایک سلسلہ جاری رکھیں، وظائف پڑھتے رہیں، روحانی علاج پر عمل کرتے رہیں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد حاصل ہوں گے. اور نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا، یہ نیت نہ ہو کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نیت فقط رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے. میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے وظائف پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں. آپ دیکھیں ایک روحانی طاقت حاصل ہوگی، ایک ہماری طبیعت میں ایک بہتری کی الحمدللہ عز و جل کیفیت آئی. اور مسائل یہ تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ بھی الحمدللہ عز و جل بفضلہ تعالی بتدریج ایک وقت کے ساتھ مسائل حل ہوتے چلے جائیں. جی، اس حوالے سے ایک عرض اور کروں گا کہ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ سما خیرہ کی بیماری، آپ بھی سنیں گے سما خیرہ کی بیماری کیا ہوتی ہے. وہ سما خیرہ کی بیماری کی طرف بھی توجہ دلا دوں، کئی اسٹوڈنٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا پروگرام، کہ ایک جگہ پڑھیں گے وہاں سے چھوڑ دیں گے، یہاں نہیں پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، دوسری جگہ چلتے ہیں. اچھا، وہاں پڑھیں گے، وہاں بھی 6 مہینے 10 1 سال پڑھیں گے، وہ یہاں ٹھیک نہیں ہے پڑھائی، اور جگہ چلتے ہیں. وہ جامعۃ المدینہ چھوڑیں گے، دوسرے جامعہ میں جائیں گے، ایک اسکول چھوڑیں گے دوسرے میں جائیں گے، وہ ایسے ہی رہ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں سما خیرہ کی بیماری، ہمارے استاد محترم کی زبانی. تو یہ بھی ایک بیماری ہے جس کا کوئی یوں سمجھیے کہ وہ حاصل نہیں ہے، ملتا نہیں ہے. جہاں پڑھ رہے ہیں اگر وہاں پڑھائی صحیح ہے، بندہ خود محنت کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک منزل تک پہنچ جائے گا. تو بہت ساری بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے سلمان بھائی کہ بندہ جو ہے وہ جو خود سے سوچتا رہتا ہے میرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا، تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے کہتا ہے جادو ہو گیا، تھوڑا میرے بندش ہو گئی، میری شادی نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ مانے نہ مانے، میں کئی لوگوں کی وہ کر رہا ہوں، نمائندگی کر رہا ہوں، شادی میں بڑی رکاوٹ ہے، پتہ نہیں یہ کیسے حل ہوگی. اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ ہے جس کی شادی کرانے والے 5 لوگ ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، خالہ پھوپھی، یہ سب مل کے فرض کریں 5 لوگ ہیں جو ایک بندے کی شادی کرانے کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں. اب ایک 6 مہینے میں جو رشتہ آیا تھا وہ والدہ کو سمجھ نہیں آیا، اس کے اگلے 6 مہینے میں جو آیا وہ والد کو سمجھ نہیں آیا، جو اس سے اگلے 6 مہینے میں آیا وہ بہن کو نہیں آیا. اس طرح ہوتے 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 5 سال تو اس بیچارے کے ایسے نکل گئے. کیا ہے جی؟ اس کی ناک ایسی ہے، اس کا قد ایسا ہے، وہ چلتا یوں ہے یا وہ چلتی ایسی ہے. اس طرح کے خام خواہ کے، یا وہ اس کا کاروبار، بھائی کسی کے مستقبل اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آج اگر اس کا مستقبل، آج اس کا کام اگر یہ ہے تو کل اس کا کام کچھ اور ہوگا. ایسا نہیں ہے. اگر رزق حلال وہ کماتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہ کام آپ شادی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ برکت دے گا. تو یہ ایک بھی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے یا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہم بنے ہوئے ہیں. جی، اس پر بھی غور کی حاجت ہے. یہ غور کی حاجت ہے، بہت غور کی حاجت ہے کہ خام خواہ میں رکاوٹ بنتے رہنا. کہنا یہ ہے کہ جی کسی نے بندش کرا دی، کسی نے جادو کرا دیا. جادو والے گلی گلی تھوڑی بیٹھے ہوئے، جادو کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو مرضی جس کا دل کرے اٹھ کے جادو کر دے. جادو نہ کرنا ہوا، وہ پنکچر لگانے والا کام ہو گیا کہ جو ہر گلی کوچوں میں مل جاتا. اللہ اکبر. جی، اللہ رحمت فرمائے. یہ بھی بڑی بات ہے اور عجیب کرائٹیریا ہیں. یقین مانے آپ، یہ جو عابد بھائی نے بات کر لی ہے شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے جن لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، یہ اپنی نظر کا آپ حجاب ہوں والی کیفیت جو ہے وہ یہی ہوتی ہے. تو بعض اوقات ریلائبل اور کمپریہنسو رشتے جو ہے مل رہے ہوتے ہیں، فیملی بھی ٹھیک ہے، اچھے ہیں، عاشق رسول جو ہے وہ صحیح العقیدہ بھی ہیں، اخلاق کردار بھی ٹھیک ہے، اور رزق حلال مطلب ایک
کما بھی رہے ہیں، نظام اپنا سرکٹ جو ہے وہ چلا بھی رہے ہیں، لیکن جو اس پہ والدین کی بات ہے نا، ایک اب ایک تحریر آئی میرے پاس، کوئی اچھا کھاتا پیتا پڑھا لکھا سلجھا ہوا ویل مینجڈ کاروبار اور اپنے ذاتی گھر والا کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ میں نے کہا بھئی ایسا تو کوئی میرے اپنے بچے کے لیے کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو اب آپ میرے تو بچے کو ابھی مطلب ٹائم ہے بہرحال، تو میں نے کہا تو میں تو آپ سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ ہم درس نظامی وغیرہ میں جو تعریفات کرتے ہیں نا، ہاں جی، کہ مثلا کلمے کی تعریف کیا ہے، تو منصرف کی تعریف کیا ہے، تو مبنی کی تعریف کیا ہے، جی تو اس میں ہم تعریف کے اندر الفاظ کچھ ایسے لگاتے ہیں جی کہ وہ تعریف جو اپنے افراد کو جامع ہو اور دخول غیر سے مانے۔ ایک مشکل لفظ ہے کہ تعریف ایسے کریں کہ جو اس کے تحت آتا ہے نا وہ باہر نہ نکلے، ٹھیک، اور باہر والا اندر نہ آئے، ٹھیک۔ تو اس میں جو آپ نے قیدیں گنوائی ہیں، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اب رشتے کی تعریف مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک یہ اوصاف نہ پائے جائیں۔ صحیح۔ اور ان اوصاف کے انتظار میں ہوتا کیا ہے، ٹائم نکلتا ہے۔ صحیح صحیح۔ جو میں نے بھی مشاہدہ کیا مختلف گھرانوں کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ وقت نکلتا ہے۔ جی۔ اب جب وقت نکل جاتا ہے نا سلمان بھائی، جی، پھر اس تعریف کی جو قیودات ہے نا، جی، وہ جو اوصاف ہیں ان میں پھر کمی آ جاتی۔ اچھا یہ نہ بھی ہو تو چلے گا، صحیح، یہ نہ بھی ہو تو چلے گا۔ جی، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر ان کو یہ کہنا پڑتا ہے یار جو بھی ہو چلے گا، اللہ رحمت۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب وقت تھا جی فیصلہ کرنے کا، اسی وقت ہم اپنے اس رشتے کی تعریف کو تھوڑا سا لچکدار کر لیتے، جی، تو جو اس وقت میں اچھا رشتہ میسر ہے آپ کے پاس، 10 رشتے ہیں، 10 رشتوں میں سے ایک اچھا رشتہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت، تو اس وقت کر دینا چاہیے، کیونکہ وقت گزرے چاہے لڑکے کے حوالے سے چاہے لڑکی کے حوالے سے، پریشانی دونوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ وقت جب گزر جاتا ہے نا، تو اس وقت سلمان میں بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ آپ کو اچھا رشتے میں جو تعریفیں جو اوصاف درکار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کون مجبور کر سکتا ہے، آپ رکھیں، لیکن وقت کو بھی پیش نظر رکھیں۔ جب آپ وقت کو چھوڑ دیں گے نا، پھر یہ چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ موضوع سے ریلیٹڈ گفتگو تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک اہم ترین موضوع جو ہے وہ آ گیا ہے، اور عابد بھائی نے اس کو بیماری بھی قرار دے دیا۔ جی، بیماری بھی نہیں، یہ تو اس سینس میں تو بیماری ہے نا استاد، یہ تو مطلب ایک جسے سوچ کی بیماری اس کو کہیں گے نا، یوں مطلب ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ ایک سر یوں بھی مجھے ہوا، نالج میں بات آئی کہ بھئی رشتہ کرنا ہے اور کرنا ہے بھئی لڑکا نہ تو سپاہی ہو، سپاہی نہ ہو، نہ وہ ٹیچر ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہو، سرکاری نوکری ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ابھی تک تو ادھر ہی ہے، اس کے آگے جو کچھ ہے نا اس کو میں اب مائنس کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو انداز ہے کہ بھئی وہ سپاہی نہ ہو یا وہ ٹیچر وہ نہ ہو، ماسٹر نہ ہو، ماسٹر نہ ہو بھائی، مطلب جیسے وہ ہمارے پنجابی اسٹائل میں بول رہے ہیں ماسٹر نہ ہو بھائی، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ مجھے بتائیں کہ بھئی ماسٹر نہیں ہوگا تو کیا مطلب کیا ہوگا؟ ماسٹر ہے چلو اس میں ایک چیز تو ہے کہ بچوں کو جو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ پڑھا لے گا، کچھ نہ کچھ تو پڑھائے گا بچوں کو ٹیچر، یہ تو چلیں فائدہ ہوگا۔ تو بات جو کرنے والے ہم جس پوائنٹ پر آ رہے ہیں برائے کرم، وہ پوائنٹ جو ہے وہ سمجھنے کی حاجت ہے کہ یہ جو ہم نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے اس کو ریکنسیڈر کریں اور شرعی رہنمائی لے کر کے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ بندے کا جو نصیب ہوتا ہے نا وہی اسے ملتا ہے۔ میں عرض کروں آپ کو، دولت مند کب جو ہے وہ حاجت مند ہوتا ہے، وقت لگتا نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جی، اربوں روپے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اربوں روپے کی فیکٹری، آگ لگ گئی، روڈ پہ آ جاتے ہیں بیچارے، ختم، سب فنش ہو۔ اور یوں ہی یہ خبریں بھی ہم نے بھی سنی ہے کہ بھی گودام میں ایاز بھائی اربوں روپے کا جو ہے کروڑوں روپے کا مال جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، آگ لگ رہی ہے اور بجھ نہیں رہی، سب کچھ جلا کے خاکستر کر دیا۔ مجھے بتائیں وہ اربوں کروڑوں کدھر گیا، وہ بندہ بیچارہ کیا بن گیا وہ؟ تو یہ اس طرح کی چیزوں میں اگر لگے رہیں گے اور جو ہے نا وہ
آگے پیچھے کہیں نہ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دوں, ہمارا جو پوائنٹ ہے, جو بات ہے, وہ ہر ذی شعور بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے, جس کے اندر عقل سینس ہے وہ یہ بات انشاءاللہ کنسیڈر کرے گا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی جو کچھ کرتا ہی نہیں ہے, جس کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے, یا جو نکھٹو ٹائپ کا لڑکا ہے, کچھ بھی مطلب کام کاج نہیں ہے, یا جس کی بری عادتیں ہیں ادھر بھی کر دیں, یہ ہم نہ کہہ رہے ہیں اور نہ کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہی کبھی یہ کہیں گے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کرائیٹیریا کو ہم اس کو ریکنسیڈر کریں, اس پر غور کریں کہ کیا ہم نے لا یعنی چیز جو ہے وہ نہیں رکھی. ایک قد کا بھی ایشو ہے سر, یہ بھی ایک بات میرے تک پہنچی, رشتہ کسی نے کسی کو بتایا, انہوں نے کہا جی قد جو ہے نا وہ مطلب لڑکی کا قد جو ہے وہ 6 فٹ 1 انچ ہونا چاہیے. اچھا, ہاں جی, ہم سے بھی لوگ باتیں پاکستان کی بات, جی یہ پاکستان. اچھا, میں نے کہا اللہ کے بندے 6 فٹ 1 انچ تو میرا قد نہیں ہے, تو آپ کے لیے آپ نے اصل میں ہر ملک کا کوئی ایوریج قد بھی ہوتا ہے, اس لیے میں نے پاکستان کا پوچھا ہے. پاکستان میں عموماً جو لڑکا بھی 6 فٹ 1 انچ کا ہو نا, تو وہ بھی ایک کھڑا ہوا پتہ چلتا ہے کافی لمبا. اور ٹھیک ہے بھائی, خواہشوں پہ پابندی تو نہیں لگا سکتا, میں کیا بولوں. اب آپ مجھے بتائیں جس کے نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بھئی میرا لائف پارٹنر جو ہے وہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 6 فٹ 1 انچ ہونی چاہیے, اور پھر وہ بولے یار شادی میں رکاوٹ ہے. بھائی رکاوٹ تو آپ خود ہی رکاوٹ بنے ہوئے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی. تو یہ چیزیں ان کو ہم کنسیڈر کریں اور اس کے لیے جو ہے وہ رہنمائی لیں. نگران شورا کا ایک پروگرام ہے اسلام اور شادی, جی جی, دیکھنے سے تعلق, بہت پیارا پروگرام, دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ رشتوں کے حوالے سے بھی آپ کلام فرماتے ہیں, تو یہ چیزیں انشاءاللہ رہنمائی ہوگی اور اس کے مطابق چلیں گے تو فیض پائیں گے, ورنہ پھر یوں ہی جو ہے وہ دنیا کے چکروں میں پریشان ہوتے رہیں. یہ کہاں دیکھیں گے لنک وغیرہ کوئی مشہور؟ یہ بالکل دعوت اسلامی کا, یا وہ یہ مل جائے گا ان کو نگران شورا کے پیج پر بھی انشاءاللہ مل جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ, وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ اگر آپ رابطہ کریں گے, جو دعوت اسلامی کی آفیشیل جو ہے وہ فیس بک جسے یوں بولیں کہ پیجز ہیں, ان سے آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو رہنمائی بھی ہو جائے گی. واپس جو ہے بیماریوں اپنے عنوان پر آتے ہیں, بیماریوں کے اوپر, باطنی بیماریوں کے اوپر بات کرتے ہیں. باطنی بیماریوں کی شناخت کس طریقے سے ہوگی ایاز بھائی, کہ میرے اندر یہ باطنی بیماری ہے, کیسے پتہ چلے گا مجھے؟ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باطنی بیماریوں کا ایک بہت بڑا اثر جو ہے وہ ہمارے ذات پر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ ظاہری بیماریاں ہیں, ہمارا جگر یا معدہ خراب ہو سلمان بھائی, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کھا رہے ہوتے ہیں وہ نتیجہ کچھ نہیں لا رہا ہوتا, مطلب اس کا اثر ہمارے جسم پر نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی اگر ہم باطنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائیں, حسد میں, تکبر, ریا اور جو یہ دیگر جتنی بیماریاں ہیں باطنی, اگر ہم اس میں مبتلا ہو جائیں تو ایسے ہی بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں تو معدہ پر وہ اثر انداز نہیں ہو رہا, ہمارے جسم پر اثر انداز نہیں ہو رہا, ایسے ہی اگر ہم باطنی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو یوں سچائی صدق ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا, اچھی صحبتیں ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی, اچھی نصیحتوں کا اثر جو ہے وہ ہمارے اوپر نہیں ہوتا. ہمیں یہ ایسا بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں پھر بھی اچھائی ہمارے اندر نہیں آ رہی, اچھی صحبتوں میں بیٹھنے کے بعد بھی ہماری سوچ مثبت نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ایک وہ طریقہ ہے کہ ہم اس سے خود پہچان سکتے ہیں کہ واقعی جب اتنی اچھی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی مجھ میں اثر نہیں ہو رہا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کسی باطنی بیماریوں میں سے کسی ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوں. اچھا, یہ بیماری جو ہے, اس بیماریوں کا پتہ کیسے چلتا ہے اور کس طرح سے ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں, اس کے لیے ایک میں نے جگہ پر ایک چھوٹی سی ایک کہانی پڑھی اور بڑی زبردست سے وہ سمجھنے کے تعلق سے کہ ٹیچر اپنی کلاس کے اندر لیکچر دے رہے تھے, طالب علم جیسے ہی داخل ہوئے تو ٹیچر وہ درس یہ دے رہے تھے کہ بھئی زندگی بہت خوبصورت ہے طالب علموں کو, اور اگر کوئی اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھو زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے کہ جب انسان کی شخصیت خوبصورت ہوتی ہے. طالب علم نے سوال کیا کہ سر انسان کی شخصیت کیسے سنورتی ہے, کیسے خوبصورت ہوتی ہے؟ تو ٹیچر نے کہا بیٹا میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. آپ ایک نیو کمپیوٹر ابھی لے کر کے آئیں جس میں ابھی تک آپ نے کوئی USB منسلک نہیں کی یا انٹرنیٹ کا کنیکشن اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا.
अभी तक आप चला रहे हैं, उसकी वर्किंग अपने जैसा आप लेकर के आए, बेहतरीन चल रही। जैसे ही आपने USB अटैच की, जैसे ही आपने इंटरनेट मुंसलिक किया, तो उसके अंदर खुद ब खुद कुछ वायरस आना शुरू हो जाते हैं, जो अभी दिख नहीं रहे होते, सिस्टम के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर रहे होते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर पर असर अंदाज हो रहे होते हैं। तो टीचर ने कहा बेटा बिल्कुल ऐसे ही कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो जिनका ताल्लुक इंसान के अंदर से, बातिन से, वो है हसद की बीमारी, तकब्बुर की बीमारी, गुरूर की बीमारी। अगर किसी इंसान के ऊपर इन वायरसेस के हमले होते हैं, तो एक तो वो वायरस होता है जो इंसान के जिस्म पर हमलावर होता है, जिसके नतीजे में बुखार और नज़ला होता है, जब वो तो दूर हो जाता है। लेकिन एक वो वायरस होता है जो इंसान के अंदर हमलावर होता है, वो गुरूर, तकब्बुर, हसद, रिया है। और कहा ये ऐसा वायरस होता है जो दिख नहीं रहा होता, मगर इंसानी शख्सियत को करप्ट कर रहा होता है। और जब इंसानी शख्सियत करप्ट हो जाती है तो इंसान की जिंदगी के अंदर से जो खूबसूरती वो खत्म हो जाती है। तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर ये बताइए कि इन वायरस को दूर कैसे किया जा सकता है, कैसे पकड़ा जाए? तो सर मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे बेटा एंटीवायरस। उन्होंने कहा एंटीवायरस जिस तरह के सिस्टम के अंदर होता है, वो ढूंढ ढूंढ के उनको निकालता है, वायरसेस को निकालता है और किल कर देता है। कहा बिल्कुल ऐसे ही एक एंटीवायरस। अब सर ने खुद ही सवाल कायम किया कि अब वो वायरस कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने मुस्कुराया और कहा बेटा नमाज और कुरान। फरमाया ये एक ऐसा एंटीवायरस है कि दिन में 5 मरतबा आप नमाज पढ़े जाएं, इस वायरस को अपडेट करते जाएं। आप नमाज के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितरी तौर पर बेहयाइयों से या बुराइयों से बचने की एक जो चीज़ रखी है वो है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब बंदा मोमिन दिन में 5 मरतबा नमाज को कायम करेगा तो उसके अंदर से ये बुराइयां निकलना शुरू हो जाएंगी। और फिर सर ने कहा कि चूंकि इस एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए इंटरनेट से मुंसलिक होने की भी ज़रूरत है, लिहाजा कुरान से मुंसलिक रहिए, कुरान भी पढ़ते रहिए, इस वायरस को अपडेट करते रहिए। जब नमाज और कुरान पढ़ेंगे तो अंदर से ये बीमारियां खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएंगी और बंदा कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एंटीवायरस अपडेट होता रहेगा। जी हाँ, एंटीवायरस। माशाल्लाह, चलें ये भी हो गया। और दूसरी एक और बात भी बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि जब तक इल्म नहीं होगा ना तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। इल्म होगा तो पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। अच्छा भला आदमी होता है, ठीक ठाक नजर आ रहा है, और अचानक बीमार होता है, और जब हॉस्पिटल में जाता है तो फिर पता चलता है कि इसके तो किडनी ही जो है फेल होने वाले हैं। मैं जानता हूँ उस टाइम भाई को, ठीक ठाक, जब हमारे दर्जे में हम दो साथ थे तो उनके किडनी प्रॉब्लम हो गया उनका। हालांकि वो कहते हैं ठीक ठाक बिल्कुल निज़ाम चल रहा है, अचानक जो है वो पाँव सूजन हो गई, टांगों में जो है वो सूजन हो गई, हाथ जो है वो इनमें सूजन हो गई। चेकअप करवाया तो पता चला कि किडनी जो है ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो अब क्या हुआ, इल्म हुआ तो पता चला कि भाई ये मसला हो गया है। इल्म होगा तो फिर चीज़ जो है वो सामने आएगी। तो बातनी बीमारियों का भी जब हमें इल्म होगा कि क्या बातनी बीमारी होती है, इसकी तारीफ क्या है, अच्छा क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, फिर असबाब से फिर इलाज क्या है, अगर हो गई है अच्छा बातनी बीमारी क्यों होती है, उसके असबाब ये हैं, वो असबाब से अपने आप को बचाएगा, अल्लाह की रहमत से उस बातनी बीमारी का शिकार नहीं हो पाएगा। अच्छा अगर हो गई है तो अब उसका इलाज क्या है, उससे बच किस तरह पाएगा, तो इसका भी अंदाज जो है वो ये सीखना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही बातनी बीमारियों के हवाले से आपकी दावत इस्लामी ने, मकतबुल मदीना ने अल्लाह की रहमत से एक बड़ी ज़बरदस्त किताब हमें जो है वो अता फरमाई है, बातनी बीमारियों की मालूमात। 40 अबव हैं, 42 हैं गालिबन उसमें बातनी बीमारियाँ। इनकी तारीफ़ात पढ़ें, उसमें तारीफ़ात भी लिखी हैं, इनके अहकामात जो है वो लिखे हैं, कुरान और हदीस में क्या इस पर जो है वो इरशादात बयान किए गए हैं, ये भी उसमें बयान किए गए हैं। रीजंस क्या हैं, ये बातनी बीमारियां होती क्यों हैं। तमल्लुक है, जैसे चापलूसी है, ये भी एक बातनी बीमारी है, ठीक है। एतमाद अलल खल्क, ये भी जो है वो एक बातनी बीमारी है। जुरअत अलल्लाह, ये भी क्या है, एक बातनी बीमारी है। अच्छा इनकी तारीफ़ात क्या हैं, इनके अहकामात क्या हैं, फिर ये क्यों होती हैं, क्या मामला इसके जो है वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो ये हमारे सामने इंशाल्लाह आ जाएगा। हो सकता है बहुत सारे नाजरीन ने ये नाम पहली मरतबा सुना हो, एतमाद अलल खल्क, जैसे मैंने इसकी एक मिसाल के तौर पर बयान किया है इसको। तो ये एतमाद अलल खल्क का माना क्या है, ये जानने के लिए मुताला करें मकतबुल मदीना की किताब बातनी बीमारियों की मालूमात। इसी तरह सलमान भाई ये जिस्मानी बीमारियों की बाद अलामात होती हैं जी, जिनसे उनकी शिनाख्त हो जाती है। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो कुछ चीज़ें हमारी चेक करता है जी,
आंख खोल के बाद का चेक करता है, बाद का तो नब्ज चेक करता है, या एलर्जी है तो वो थोड़ा जिल्द को देखता है लाइट डाल के। तो बातनी बीमारियों की भी अलामात होती हैं। सही। अब वो अलामात बिल्कुल वाज़े हो रही होती हैं, और लेकिन इंसान की तवज्जो उस तरफ नहीं होती। अब हमारे बराबर का कोई शख्स है या कोई भी शख्स है, उसको कोई नेमत मिली, कोई चीज़ मिली, उसकी नेमतों में कोई इजाफा हुआ, तो अब हमें जलन सी फील हुई, जेलसी फील हुई कि ये इसको क्यों मिली। तो ये जेलसी असल में हसद है। सही। अब बंदा उसी वक्त अलर्ट हो जाए कि ये हसद का दाखिला मेरे कल्ब में शुरू हो गया। अब वो हसद के बाद फिर जब हसद में मुब्तला रहेगा ना, तो उलमा इकराम ने इरशाद फरमाया कि हसद एक ऐसी बीमारी है, ऐसी आग है कि हासिद यानी हसद करने वाला वो जलता रहता है, और जिससे वो हसद कर रहा है महसूद जी वो आराम, वो फलता रहता है, वो फलता रहता है, ये जलता रहता है और वो फलता रहता है। हाँ जी। अब उसको जनाब कोई भी नेमत मिली, उसको यानी गाड़ी अल्लाह ताला ने दे दी, या मकान दे दिया, या कोई इज्जत दे दी, या कोई उसको शोहरत मिल गई, या कोई चीज़ भी मिल गई, नेमत में मिल गई, या उसकी आवाज़ अच्छी है, वो बयान अच्छा कर देता है, नात अच्छी पढ़ देता है, ये यहाँ बैठा जैसे जैसे उसकी पजीराई होगी, जैसे जैसे उसकी नेमतें बढ़ती जाएंगी, ये उतना ही जलन में मुब्तला होता जाएगा। अब आप देखिए कि एक बंदा खुद लेके छुरी और अपना बार बार वो एक कट यहाँ लगाए, थोड़ी देर बाद उसको देखे दूसरा कट यहाँ लगा ले, या तीली लेके वो थोड़ा नेमत बढ़ी फिर आग लगाए, फिर नेमत बढ़ी फिर आग लगाए, तो ये हासिद आग में जल रहा है, लेकिन इसको परवाह नहीं। हसद के इलाज की ज़रूरत अब इसको ज़्यादा है। कि हसद का इलाज करना किस तरह से है, वो ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम पे राज़ी हों कि उसको जो नेमत मिली है वो दी किसने है, हमारे खालिक और हमारे रब अज़्ज़ व जल ने दी है ना, उसको दी। तो आप अल्लाह की तकसीम पे राज़ी रहें कि उसको मिली मुझे नहीं मिली, ये मेरे रब की तकसीम है, मैं अपने रब की रिज़ा पे राज़ी हूँ, वही बात ख़त्म हो जाएगी। वाह जी वाह। लेकिन अगर आपको इल्म नहीं होगा, आपने वो किताबें नहीं पढ़ी, अगर आपने बुजुर्गान दिन की वो बातें नहीं सुनी, अगर आप मदनी मुज़ाकरों में शरीक नहीं होते, और इस दौर के जो अल्लाह के वली हैं अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, उनकी गुफ्तगू इस पहलू से नहीं सुनी, तो फिर आप उस जेलसी के अंदर मजीद जलना शुरू हो जाएंगे, इलाज की तरफ नहीं सोचेंगे। ये तो मैंने बीमारी की एक अलामत का जिक्र किया है। ये शख्स उसके लिए कभी दुआ नहीं करेगा कि अल्लाह पाक इसको बरकतें अता फरमाए, इसको बलाइयाँ अता फरमाए। एक मुसलमान भाई की बदखाही चाहना, बुरा चाहना, कितनी बड़ी बीमारी है। ऐसी बात। अच्छा, फिर बदखाई ये कि वो दुआ तो रब तआला ने कबूल करनी है जी। और दुआ के बारे में ये है कि जो शख्स अपने भाई के लिए खैर की दुआ मांगता है, ऐ अल्लाह मेरे भाई को फलां भलाई नसीब हो जाए जी, वो उसके हक में फरिश्ता आमीन कहता है कि तेरे हक में भी ऐसा हो। कि मैं अगर अयाज भाई के लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सुकून कल्ब अता करे, तो मेरी इस दुआ पर फरिश्ता आमीन कहेगा रवायात के मुताबिक कि तुझे भी यही नसीब हो। तो जब उसको हम दुआ दे रहे हैं, हमें भी मिल रही है, तो हम इस तरफ क्यों नहीं आते खैर खाई की तरफ। तो हसद का इलाज खैर खाई, और बातनी बीमारियों का एक इलाज ये है कि इसकी जिद, इसका उलट, इसका अपोजिट वो अपना लें। तकब्बुर है, आप आजिज़ी अपना लें। अगर आप पर हिर्स, हराम की हिर्स गालिब है, तो आप नेकियों की हिर्स को अपने ऊपर गालिब कर लें। इसी तरह अगर आप पर रियाकारी गालिब है, तो फिर रब ताला को राजी करने की तरफ अपनी तवज्जो कर लें कि मैंने अपने रब को राजी करना है। एक बिल्ली थी सलमान भाई जी, बैठी हुई, बुजुर्ग एक गुजरे और बिल्ली जनाब वो बिल्कुल चौकन्ना बैठी हुई, और बैठी कहाँ हुई थी, वो चूहे के घर का दरवाजा नहीं होता छोटा सा, वहां पर बिल पर। सही। अब वो नमाज पढ़ने गए, वापस आए, बिल्ली उसी पोजीशन, फिर दोबारा नमाज पढ़ने गए मगरिब की, फिर वापस आए, बिल्ली उसी पोजीशन पे। थोड़ी देर बाद वहां से गुजरे
تو بلی اپنا شکار کر چکی تھی، چوہے کو شکار کرنا تھا. صحیح. اب بزرگوں نے دین کی سوچ دیکھیں کیسی اعلیٰ. ایک عام سا واقعہ نا، بلی بیٹھی ہے شکار کی طاق میں اور شکار کر لیا، ایک نارمل بات ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے دین سیکھتے کس طرح سے تھے. انہوں نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ اگر جس طرح اس بلی نے بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ رکھی، ادھر ادھر نہیں دیکھا اور اپنے مقصد پہ نظر رکھی اور اس نے اپنا مقصد پا لیا، اے کاش ہم بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسی طرح فوکسڈ رہیں، اسی طرح یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف ہمارا مقصود اپنے رب عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہو، تو ہم ریاکاری سے کیوں نجات نہ پا لیں گے. تو یہ فوکس جب رکھ لیں گے نا، تو پھر خالق کہاں مخلوق کہاں. خالق کا مقابلہ مخلوق میں سے کون کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا. خالق تو ہے ہی ایک. جی بالکل. جب اس کو آپ راضی کرنے جاؤ گے جی تو پھر یہ مخلوق جس کی سمجھ لو کہ پھر ویلیو ہی نہیں رہے گی. صحیح. اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے آپ کہو گے یار میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو راضی کروں، میں اپنے رب کو راضی کروں گا جو ان سب کا خالق ہے. پھر ریاکاری کا مرض بھی جائے گا. تو مرض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے. واہ جی واہ. یہ قلبی بیماریوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر علاج کرنا ہے تو اس کی ضد اپنا لو تو علاج خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بہت سی محرومیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کا جو سمجھیے کہ جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے. جیسے یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، شب برات. اس میں جو محروم رہنے والے لوگ ہیں 5 لوگ، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو بغض اور کینہ رکھتا ہے مسلمان سے، جی ان کو نہیں بخشا جاتا. اور جو نہ بخشے ہوئے لوگوں میں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو محرومی ہوئی، اتنی بڑی رات کو بھی یہ محروم رہا جو مسلمان سے بغض رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو جب آپ حیات تھے تو اس وقت کچھ لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا ساتھ. جب تو راستے میں اس کو تکلیف ہوئی، کچھ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اب وہ اس کو دفنانے کے لیے جیسے ہی قبر کھودی، دیکھا کہ قبر کھودتے ہی بہت سارے سانپ اور وہاں نکل آئے. انہوں نے جیسے تیسے وہاں سے مٹی ڈالی اور پھر دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہیں سانپ نکل آئے. تیسری جگہ پھر قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ نکل آئے. اب انہوں نے میت کو وہیں چھوڑا اور واپس آ گئے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہے اور سارا ماجرا سنایا کہ یہ بات ہے، ہم ان کو وہیں چھوڑ کے آ گئے، اب کیا کریں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے بغض اور کینہ ہے. یہ جو سانپ ہیں، یہ عذاب ہے، یہ اس کا بغض اور کینہ ہے جو وہ مسلمانوں سے رکھا کرتا تھا. تو پتہ اس کو جا کے وہیں دفنا دو. تو پتہ چلا کہ انسان جو بغض اور کینہ مسلمانوں سے رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، یہ قبر میں اس کا عذاب ہے اور یہ آخرت کے دن تو ہے ہی خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے. تو ان بیماریوں سے بچنا بے حد ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو جب آنکھ بند ہو تو پھر اس کا علاج پھر نہیں ہونا. آنکھ کھلی ہونا جی پھر بھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس کے دل میں کسی کی دشمنی ہے نا، یا حسد ہے، کینہ ہے یا حسد ہے، یہ بندہ دماغی طور پر بھی انگزائٹی کا شکار ہو جائے گا. جی نعمتیں کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. جب تک مالک دینا چاہ رہا ہے وہ دیتا رہے گا. لا مانع لمن آتیت. یا اللہ جس کو تو دینے والا ہے اس سے کوئی روکنے والا ہو سکتا بے شک نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے اور وہ مالک عطا فرما رہا ہے. اب یہ کینے میں ہے، حسد میں ہے، اس بیماریوں میں ہے، تو اب یہ انگزائٹی کا شکار ہوگا. کیا معاملہ ہے اس کا؟ ذرا آئیے اس پر آپ کو ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. جی انگزائٹی چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا ہمارے دماغ کے فنکشن پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. بنیادی طور پر ہمارے دماغ کے فنکشننگ کو ہم کوگنیٹو فنکشننگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہماری یادداشت کو بہت گہرا جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اور یادداشت میموری، اس کو بنیادی طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: شارٹ ٹرم میموری، لانگ ٹرم میموری اور ورکنگ میموری. لانگ ٹرم میموری سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو گزشتہ سالوں پر محیط یادداشت ہوتی ہے، جیسے بچپن کی یادیں ہو گئیں. اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ فلاں کمرے میں جائیں اور وہاں سے جو ہے فلاں چیز اٹھا کر آپ لے آئیں. شارٹ ٹرم میموری اس میں کیا ہے کہ بچے کو جو انسٹرکشن دی گئی
वो उसमें रजिस्टर करता है और अपने दिमाग में जो है उसको महफूज करता है। अब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के जरिए जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके लेकर, मतलब क्या कि मुझे रास्ता कौन सा इख्तियार करना है, ये वाला कमरा कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर पड़ी होगी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट में लाकर जाएगा और वो चीज उठाकर ले आएगा। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का बीच में लिंक है, इसको वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। एंग्जाइटी जो है इसका हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी पर जो है बहुत गहरा असर पड़ता है। जब इंसान घबराहट का शिकार होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है, स्ट्रेस या टेंशन का शिकार होता है, तो अब ये बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन और रिट्रीवल प्रोसेस होते हैं वो उसके अफेक्ट होते हैं। डे टू डे बेसिस पर अगर हम देखें तो एंग्जाइटी की वजह से जो हमारी मेमोरी पर पुअर इफेक्ट पड़ता है, जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग पर पुअर इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हम गलत डिसीजन बना लेते हैं और ये परेशानी का भंवर मजीद बढ़ता चला जाता है। आजकल के दौर में बिलखसूस लोग जो है वो कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पा रहे, एक एक वक्त में 10-10 चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल फोन हाथ में है तो इधर किसी का मैसेज पढ़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं तो 10 काम वहां कर रहे हैं, कभी इधर तवज्जो जाती है, कभी उधर तवज्जो जाती है। हमारे दिमाग का जो मेमोरी प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, और ये जो दिमाग का सुकड़ जाना याददाश्त के हवाले से जो हम कहते हैं, उसका मेन मकसद ये होता है हमारा जो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी, ये एक मेडिकल टर्म है जिसको हम यूज करते हैं कि जिसकी हिप्पोकैम्पल एट्रोफी हो, यानी कि दिमाग का ये हिस्सा सुकड़ गया हो, उसको याददाश्त की प्रॉब्लम होती है। और डिमेंशिया यानी कि जो याददाश्त की एक बीमारी है जो कि बुढ़ापे की उम्र में आकर होती है, ये एक लॉन्ग टर्म यानी कि इफेक्ट हो सकता है। डिमेंशिया इस वक्त जो है वो बुढ़ापे की उम्र का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, याददाश्त की बीमारी है कि लोग भूलना शुरू हो जाते हैं और काफी सीरियस बीमारी है, इसका इलाज भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बीमारी से बचाए और बिलखुसूस एंग्जाइटी, घबराहट, डिप्रेशन, इस तरह की चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। डिमेंशिया, बीमारियों के नाम भी आप देखें, अजीब अजीब जो है वो इनके नाम है। अल्लाह हमें बचाए। नई नई बीमारियां सलमान भाई पैदा हो रही हैं, ये भी कयामत की निशानियां हैं कि तरह तरह की बीमारियां, और फिर लोग बड़े उससे कह देते हैं जी इसका इलाज ही नहीं है। भाई आप कितने बड़े डॉक्टर कहाँ से आ गए कि आपने कह दिया इसका इलाज नहीं है। और अगर डॉक्टर ये कहे तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टरी लाइन में इसका इलाज नहीं है, हमें नहीं मिल सका। अमीर सुन्नत के जो मोहतात अल्फाज हैं वो यही है, आप फरमाते हैं कि ये कहा जाए कि इसका इलाज हमें नहीं मिल सका, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अल्लाह ने उतारी हो और उसका इलाज ना हो। ये कहें कि हमें नहीं मिल सका इसका इलाज, तो अल्लाह ताला चाहे तो कभी छोटी सी चीज़ में भी उसका इलाज होता है, बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। और इसमें यह भी है कि कुछ अरसे पहले तक हम देखें, कशरा 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, तो कई बीमारियां ऐसी थी जिनके बारे में ये कहा जाता था कि नहीं जी ऐसा इलाज कोई नहीं, तो वही बात कि अब उसका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। ऐसी बात तो मोहताज जुमला यही है कि अभी तक इसका इलाज जो है दरियाफ्त नहीं हुआ। सही। चलिए जी, ये बात भी क्लियर होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना फजल फरमाए। निगरान शुरा ने एक मौके पर गुफ्तगू करते हुए बड़ी प्यारी बात कही। आपने फरमाया कि इलाज में तकलीफ है और परहेज में राहत है। क्या इलाज में खर्चा है और परहेज में खर्चा बल्कि बचत है ना, बचत है। बिल्कुल, परहेज ये कि वो चीज़ मैं नहीं खाऊंगा तो उसके पैसे बचे, बचत है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसी तरह आपने फरमाया कि इलाज में परेशानी है और परहेज में परेशानी नहीं है। यानी यूं पूरा निगरान शुरा ने एक सीक्वेंस के साथ फिल बदी गुफ्तगू करते हैं जी जी, और कमाल कर देते हैं। बाकी शेख तरीकत की जो तकाबुल कर दिया ना पूरा। जी बिल्कुल, नज़र का जो एक फैजान है आबिद भाई, ये सामने जो है वो नज़र आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह नसीब फरमाए, हमें भी अल्लाह अता फरमाए निगरान शुरा की बरकत से। तो परहेज़ करने वाले भी बने, परहेज़ गुनाहों से भी करना है, और जो चीज़ मर्ज़ बढ़ाने की तरफ जो है वो लेकर के जाती है उससे भी क्या करना है, परहेज़ करना है। जिनको स्टमक प्रॉब्लम है वो मिर्चों से जो है वो परहेज़ करें। अल्सर है जिनको, आंतों का मसला है, वो भी जिगर का मसला है, तो वो भी जो डॉक्टर बताते हैं इससे जो है वो परहेज़ करें। जिन चीज़ों से खाने से जिनसे रोक रहे हैं उनसे रुक जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा
تو بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری بیماریوں سے بھی بچائے، باطنی بیماریوں سے بھی بچائے، اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول جو ہمیں اویئرنیس دے رہا ہے، جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے وابستہ رہنے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جدار حرم اے شہنشاہی تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں۔ مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو، گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ پھولوں سے مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے